السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 10۔ ناظرین، ایپیسوڈ 9 میں آپ جان چکے ہیں کہ کیسے مسلمانوں کے 12,000 کے ایک چھوٹے سے لشکر نے عیسائیوں کے 90,000 کے لشکر کو شکست دی اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، یہ جنگ جس چھوٹے سے دریا کے کنارے پر ٹڈی دل عیسائیوں کی مٹھی بھر مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی، اس کا نام وادی بیکا تھا، یا مسلمانوں نے اس کا یہ نام رکھ دیا تھا۔ یہ چھوٹا سا دریا وادی بست کے متصل بہتا تھا۔ مسلمانوں کو اس کے کنارے پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور مسلمان پھر وہاں سے آگے بڑھے۔ سامنے ہی مشہور اور بڑا دریا وادی الکبیر تھا۔ تمام لشکر نے اس دریا کو عبور کیا اور یہاں سے اسلامی لشکر کے 3 حصے ہو گئے۔ ایک مغیث رومی کی سرکردگی میں قرطبہ کی طرف روانہ ہوا، دوسرا طارق بن زیاد کی ماتحتی میں تلیتلا کی طرف بڑھا اور تیسرا زید کے ساتھ ملاگا کی سمت روانہ ہوا۔ اب برسات کے ایام شروع ہو گئے تھے، بارشیں ہونے لگی تھیں اور ندی نالے چڑھنے لگے تھے۔ اس سے اسلامی لشکر کی پیش قدمی میں دشواریاں اور رکاوٹیں حائل ہو گئی تھیں، لیکن مجاہدین کچھ ایسے جوش میں بھرے ہوئے تھے کہ انہوں نے ان دقتوں کا کچھ بھی خیال نہ کیا اور وہ ندیوں اور دریاؤں کو عبور کرتے رہے۔ جن عیسائیوں کو دریائے وادی بیکا کے کنارے پر شکست ہوئی تھی، ان میں سے کچھ وہاں سے بھاگ کر قرطبہ چلے گئے تھے، کچھ تلیتلا اور بہت سے ملاگا۔ یہ ہزیمت خوردہ جس طرف سے گزرے، اپنی شکست اور مسلمانوں کی فتح کے واقعات کچھ اس طریقہ سے بیان کرتے چلے گئے جس سے عام عیسائیوں کے دلوں پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی۔ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ مسلمان ایسی مخلوق ہیں جو مرنا نہیں جانتے، اور جو مرنا نہیں جانتے وہ انسان نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، انہوں نے طلسمی گنبد کے واقعات بھی سن لیے تھے اور اس سے انہیں یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اندلس کی تباہی کے دن آ گئے ہیں اور اب کوئی طاقت اسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہیں بچا سکتی۔ انہوں نے یہ بھی سن لیا کہ رازرق جو ان کا بادشاہ تھا لاپتہ تھا۔ چونکہ عیسائی ایک شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ رازرق کا کیا انجام ہوا۔ عام طور پر عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ رازرق پر اسرار طریقہ پر غائب ہو گیا ہے اور وہ پھر کسی وقت ظاہر ہو کر مسلمانوں سے اپنی حکومت واپس لے گا۔ مدتوں وہ اس فریب میں مبتلا رہے۔ اسی خیال کی وجہ سے انہوں نے ہر جگہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر لیں اور طے کیا کہ خواہ مسلمان کوئی ہوں یعنی جن ہوں یا ایسی مخلوق جو مرنا نہ جانتی ہوں، وہ ان کا مقابلہ کریں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ان کے دلوں پر مسلمانوں کا رعب طاری تھا اور وہ مسلمانوں کا نام سنتے ہی ڈر جاتے تھے۔ زید اپنے دستے کے ساتھ ملاگا کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے ساتھ صرف 2,000 مجاہدین تھے۔ چونکہ وادی بیکا کے کنارے پر انہیں مال غنیمت میں ہزاروں خیمے مل گئے تھے، اس لیے سب خیموں میں رہتے تھے اور اس طرح وہ بارش سے امن میں تھے۔ مگر جس طرف سے بھی ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیہات اور قصبات کو خالی اور غیر آباد پایا۔ وہاں کے باشندے اپنا سب کچھ لے کر ملاگا چلے گئے تھے۔ مسلمان جانتے تھے کہ عیسائیوں کا اس طرح ایک جگہ جمع ہونا انہیں مشکلات میں مبتلا کر دے گا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عیسائی ایک جگہ جمع ہو، مگر یہ ان کے بس کی بات نہ تھی کہ وہ انہیں روک سکے۔ ناظرین، جب زید ملاگا پہنچا تو اس نے ایک مضبوط اور اونچا قلعہ پایا اور قلعہ کی تمام فصیل عیسائیوں سے بھری ہوئی دیکھی۔ وہ سمجھ گئے کہ جس طرف سے وہ آئے ہیں وہاں کے تمام عیسائی یہاں آ کر جمع ہو گئے ہیں، اور وہ فصیل کو درست کر کے لڑائی کے تمام سامان مہیا کر کے ہر طرح تیار بیٹھے تھے۔ اس وقت قلعہ کے اندر 15-16 ہزار فوج تھی، مسلمان صرف 2,000 تھے۔ پہلے عیسائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے محض 2,000 مسلمانوں کو دیکھا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ ان کا مقابلہ کھلے میدان میں کریں گے۔ زید نے قلعہ سے 3 میل کے فاصلے پر اپنا خیمہ لگوایا۔ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو اندلس کے عیسائیوں کی زبان سے پوری طرح آشنا ہو تاکہ وہ انہیں پیغام صلح دے۔ مگر ان کے تمام لشکر میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا، لہٰذا مجبور دوسرے روز وہ خود ہی کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر قلعہ کے نزدیک گئے۔ قلعہ والوں نے پہلے سوچا پتھروں اور تیروں سے ان کا استقبال کریں، پھر یہ سوچ کر رک گئے کہ ان کی بات سن لی جائے۔ چونکہ مسلمان چند ہی آدمی تھے، اس لیے وہ سمجھ گئے کہ شاید قاصد ہیں اور کچھ کہنے کے لیے آئے ہیں۔ مسلمان قلعہ سے کچھ فاصلے پر جا کر رکے۔ زید کے ہاتھ میں اسلامی پرچم تھا اور اس کا پھریرا بڑے رعب و داب کے ساتھ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ زید نے بلند آواز سے کہا، عیسائیوں، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
تمام عیسائیوں نے کچھ نہ سمجھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ عربی سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ جلدی سے ایک یہودی کو پکڑ لے اور یہودی برج پر آ گیا۔ وہ بوڑھا تھا، اس کی داڑھی لمبی اور سفید تھی، وہ اپنا مخصوص لباس پہنے تھا۔ اس کا لباس ریشمی تھا، جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ کوئی متمول آدمی ہے۔ یہودی عرب میں بھی آباد تھے اور شام اور افریقہ میں بھی۔ یہ قوم شروع ہی سے تجارت پیشہ اور تجارت کی بدولت اچھی خاصی مالدار تھی۔ ناظرین، زید نے اس کو اس کے لباس سے پہچان لیا۔ یہودی نے چیخ کر کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ زید نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم یہودی ہو؟ یہودی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں بدقسمت یہودی ہی ہوں۔ زید نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ عیسائی تمہیں کس قدر حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں؟ یہودی کہنے لگا، خوب جانتا ہوں زید، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم مسلمان تمہاری قوم کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا، مجھے اس کی بھی خبر ہے۔ زید نے کہا، تم بتا سکتے ہو کہ قلعہ کے اندر کتنے عیسائی ہیں؟ یہودی نے کہا، لڑنے والے صرف 15,000 ہیں، اور ان کے علاوہ عام عیسائی بھی اتنے ہی ہیں۔ اگرچہ وہ تمہیں تھوڑا دیکھ کر شیر ہو گئے ہیں، تاہم ان کے دلوں پر تمہاری بہت ہیبت چھائی ہوئی ہے۔ زید نے کہا کہ ان سے کہو اگر یہ صلح کر لیں تو اچھا ہے۔ یہودی خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ مسلمان سمجھ گئے کہ وہ عیسائیوں سے گفتگو کرنے گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر جھانکا اور چلا کر بولا، عیسائی معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہو؟ زید نے کہا کہ محض ادائے جزیہ پر صلح کرتے ہیں۔ یہودی نے کہا، عیسائی اس بات پر آمادہ نہیں ہے۔ ناظرین، زید کہنے لگا کہ پھر عیسائی کیا چاہتے ہیں؟ یہودی کہنے لگا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے چلے جاؤ تو وہ تمہارا تعاقب نہیں کریں گے۔ زید نے کہا، تم اپنے لیے امان حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ناظرین، اب یہودی کہنے لگا کہ رازرق نے میری بیٹی راحیل کو زبردستی پکڑوا لیا ہے۔ زید کہنے لگا کہ شاید وہ لڑکی تلیتلا میں ہے۔ یہودی کہنے لگا، میں وہاں گیا تھا، وہ وہاں بھی نہیں ہے۔ زید نے پھر سوال کیا کہ آخر وہ کہاں گئی ہے؟ یہودی کہنے لگا، خدا کو ہی خبر ہے، صرف اتنا معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو اچانک غائب ہو گئی تھی۔ زید نے کہا، کہیں رازرق نے اسے مروا تو نہیں دیا؟ یہودی کہنے لگا، میں نے اس کے متعلق بھی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اسے قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ غائب ہے۔ میں یہ سوچ کر یہاں چلا آیا کہ شاید وہ یہاں ہو، لیکن وہ یہاں بھی نہیں آئی۔ زید کہنے لگا، مجھے تم سے ہمدردی ہے۔ یہودی کہنے لگا، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے تمہارے ذریعے مل جائے گی۔ زید نے کہا، ہم اس کی تلاش میں پوری کوشش سے کام لیں گے۔ یہودی کہنے لگا، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ زید نے کہا، اگر کوئی خفیہ راستہ قلعہ کو جاتا ہو تو ہم کو بتا دو۔ یہودی کہنے لگا، راستہ تو تھا مگر انہوں نے بند کر دیا ہے۔ دیکھیے، عیسائی لشکر قلعہ سے باہر نکلنے والا ہے آپ پر اچانک حملہ کرنے کے لیے، آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ زید نے کہا، تمہارا شکریہ۔ ناظرین، اب یہ یہودی بوڑھا کہنے لگا کہ فتح کے وقت یہودیوں کو نہ بھولیے گا، یہ قوم نہایت مظلوم ہے۔ زید اطمینان رکھیں، یہودیوں کی جان و مال محفوظ رہیں گے۔ زید واپس لوٹ آئے اور انہوں نے اپنے لشکر کو مسلح ہونے کا حکم دے دیا۔ ابھی مسلمان اچھی طرح مسلح بھی نہ ہوئے تھے کہ قلعہ کا دروازہ کھلا اور عیسائی لشکر ایک عظیم سیلاب کی مانند میدان کی جانب بڑھنے لگا۔ ناظرین، عیسائی نہایت شان کے ساتھ قلعہ کے دروازے سے نکل کر میدان کارزار میں بڑھ کر صف بستہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ مسلمان بھی ان سے 4 فرلانگ کے فاصلے پر جا کر صف بستہ ہو گئے تھے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آفتاب بھی کچھ اونچا ہو گیا تھا۔ دھوپ سارے سواروں پر پھیل گئی تھی اور سواروں کے ہتھیار شعاعیں پڑنے سے جگمگا رہے تھے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی فصیل کے اوپر کھڑا ہوا میدان جنگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فوراً عیسائی لشکر میں طبلِ جنگ بجا اور اس کے مہیب شور سے سارا میدان گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک موٹا تازہ عیسائی گھوڑے پر سوار ہو کر اکڑتا ہوا آیا۔ اس کی شان بتا رہی تھی کہ اسے اپنے زورے بازو پر بڑا گھمنڈ ہے۔ وہ دونوں لشکروں کے درمیان میں آ کر رکا۔ اس کی ذرا بختر، اس کے ہتھیار دھوپ میں خوب چمک رہے تھے۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں کہا، جو موت کا خواہش مند ہے اسے میرے ساتھ لڑنے کے لیے بھیجو۔ مسلمانوں نے اس کی بات تو سمجھی نہیں، لیکن وہ یہ ضرور سمجھ گئے تھے کہ وہ لڑنے کے لیے نکلا ہے اور کسی لڑنے والے کو طلب کر رہا ہے۔ اس لشکر کے ساتھ طاہر بھی تھے۔ وہ نوجوان اور بڑے جوشیلے تھے۔ وہ جلدی سے گھوڑا دوڑا کر زید کے پاس آئے اور کہا، مہربانی کر کے مجھے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت دے۔ زید نے کہا، جاؤ، اللہ تمہارا مددگار ہے، مگر کہیں جوش میں آ کر سارے لشکر پر نہ حملہ کر دینا۔ طاہر گھوڑا دوڑا کر عیسائی کے سامنے پہنچے۔ عیسائی نے اسے دیکھا، اس کے مقابلے میں دبلے پتلے تھے۔
عیسائی نے حقارت بری نظروں سے اسے دیکھا اور کہا تم آئے ہو مجھ سے لڑنے، کسی میرے جیسے کو میرے مقابلے میں بھیجو، کیوں اپنی جان کی دشمن بنے ہوئے ہو؟ طاہر کو اس کی بات کی کچھ سمجھ نہ آئی، اس نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا۔ عیسائی سمجھ گیا کہ وہ کیا جاننا چاہتے ہیں، اس نے تلوار نکالی اور پوری قوت سے اس پر حملہ کر دیا۔ طاہر نے ڈھال پر اس کا وار روک کر خود بھی حملہ کر دیا۔ عیسائی انہیں ناچیز سے انسان سمجھ رہا تھا، مگر اب جب اس نے طاہر کو نبرد آزما دیکھا تو اس کی ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی اور وہ سمجھ گیا کہ طاہر معمولی آدمی نہیں ہے۔ دونوں گھوڑوں کو کاوا دے کر لڑائی میں مصروف ہو گئے، دونوں لشکر انہیں لڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ گھوڑوں کی سموں سے بلند ہونے والی غبار نے انہیں دیکھنے والوں کی نظر سے اوجھل کر دیا۔ یہ دونوں تلواریں لیے ہوئے ایک دوسرے پر جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر رہے تھے۔ اتفاق سے عیسائی کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ گھبرا گیا اور جلدی سے گھوڑا دوڑا کر طاہر کو لپیٹ لیا تاکہ وہ تلوار سے اس پر وار نہ کر سکے۔ انہوں نے فوراً ہی تلوار گرا دی اور ڈھال پشت پر لپیٹ لی اور اس کے ساتھ زور آزمائی کرنے لگے۔ عیسائی کو بالکل یقین ہو گیا تھا کہ وہ طاہر کو اٹھا کر پٹک دے گا، مگر جب اس نے اپنا پورا زور صرف کر دیا پھر بھی طاہر نے جنبش تک نہ کی تو وہ حیران رہ گیا۔ ادھر طاہر نے اس کا پٹکا پکڑ کر زور لگایا اور اللہ اکبر کا پرزور نعرہ لگایا اور اسے اٹھا کر زوردار چکر دے کر زمین پر دے مارا۔ اس کے گرتے ہی اس کا گھوڑا خوفزدہ ہو کر بھاگا اور اسے کچل کر دوڑا چلا گیا۔ ناظرین، گھوڑے کا سم عیسائی کے بھیجے پر پڑا اور اس کا دماغ پاش پاش ہو گیا۔ عیسائی لشکر نے اپنے ساتھی کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے شور مچا کر گھوڑوں کو دوڑایا۔ طاہر مردہ عیسائی کو دیکھنا چھوڑ کر تلوار اٹھانے کے لیے کودے اور تلوار اٹھا کر پھر گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ ابھی وہ سوار ہو کر سنبھلنے بھی نہ پائے تھے کہ عیسائی قریب آ گئے اور آتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا۔ طاہر بھی سنبھل گئے تھے، انہوں نے بھی جوش میں آ کر حملہ کر دیا۔ ان کا گھوڑا بجلی کی طرح ادھر ادھر جھپٹنے لگا اور ان کی تلوار عیسائیوں کے سروں پر ہاتھ صاف کرتے ہوئے ان کے سر دھڑ سے جدا کرنے لگی۔ انہوں نے تنہائی حملے کر کے بہت عیسائیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ عیسائی جوش و انتقام سے غضبناک ہو کر حملے کر رہے تھے، مگر جو بھی عیسائی طاہر کے قریب پہنچتا طاہر اسے مار ڈالتے۔ انہیں غصہ آ رہا تھا کہ ایک معمولی تن و توش کا نوجوان ان کے ساتھ بڑے جوش و خروش سے لڑ لڑ کر انہیں قتل کر رہا تھا اور وہ خود زخمی بھی نہ ہوا تھا۔ ناظرین، عیسائیوں نے طاہر کو چاروں طرف سے نرغے میں لے کر تلواروں کی بارش کر دی اور طاہر ذرا بھی نہ گھبرائے، برابر لڑتے اور انہیں قتل کرتے رہے۔ جبکہ وہ لڑائی میں مشغول تھے، انہوں نے اللہ اکبر کی پرزور نعرہ کی آواز سنی۔ اس آواز کو سن کر عیسائی خوفزدہ ہو گئے اور نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگے۔ انہیں تمام مسلمان تلواریں سونتے دوڑتے ہوئے آتے دکھائی دیے۔ وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پھیل گئے۔ مسلمانوں نے جس وقت تنہا طاہر پر عیسائیوں کو حملہ کرتے دیکھا تو وہ دوڑ کر آئے اور انہوں نے آتے ہی حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں قریب قریب ایک ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کو طیش آ گیا اور وہ بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے لگے، مگر مسلمان گویا لوہے کے بن گئے تھے یا بقول عیسائیوں کے ایک ایسی مخلوق جو مرنا نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ وہ مر ہی نہیں رہے تھے بلکہ جھپٹ جھپٹ کر حملہ کر کے انہیں قتل کر رہے تھے۔ چونکہ عیسائی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور مسلمان بھی ان کے برابر کشادہ ہو گئے، اس لیے دور تک جنگ ہو رہی تھی اور جہاں تک لڑائی کی چنگاریاں پہنچ گئیں وہاں تک تلواریں اٹھتی نظر آ رہی تھیں اور خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ نہایت خونریز جنگ ہو رہی تھی، ہاتھ پیر سر دھڑ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ لڑنے والے عیسائی شور کر رہے تھے، فصیل والے بھی شور مچا رہے تھے، زخمی چلا رہے تھے اور تمام میدان گونج رہا تھا۔ طاہر ابھی تک اسی جگہ پر لڑ رہے تھے جہاں انہوں نے عیسائی کو مارا تھا۔ طاہر نے اپنے اطراف میں عیسائی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تھے اور اب بھی گھوڑے کو بڑھا چڑھا کر عیسائیوں کو قتل کر رہے تھے۔ وہ جس طرف بھی جاتے دو تین عیسائیوں کو مارے بغیر نہ لوٹتے۔ ان کے کپڑے خون میں تر ہو گئے تھے اور چہرہ بھی اور بازو شل ہو گئے تھے، پر ان کو کسی بات کی پرواہ نہ تھی۔ گویا وہ سارے عیسائیوں کو خود ہی مار ڈالنا چاہتے تھے۔ جو تمنا ان کی تھی وہی تمام مسلمانوں کی تھی۔ عیسائی گویا ان کے نزدیک ایک گھاس کی طرح تھے، جیسے کسی مسلمان نے کاٹ کر ڈھیر لگا دیا ہو۔ سیاہ جنگ نہایت تیزی سے چل رہے تھے اور اس چکی میں بیچارے عیسائی ہی زیادہ پس رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مسلمان بھی آ جاتا، وہ بھی اس وقت جبکہ 100-200 عیسائی مارے جا چکے ہوتے۔ زید ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے نہایت جوش و خروش سے حملے کر رہے تھے۔
اس صف پر حملہ کرتے تھے، اسے الٹ دیتے تھے، جس شخص پر وار کرتے اسے ختم کر ڈالتے۔ وہ کچھ ایسی پھرتی سے لڑ رہے تھے کہ گویا چاروں طرف سے گھوم گھوم کر کے سب حیرت زدہ ہو رہے تھے۔ چونکہ دھوپ میں تیزی آ گئی تھی، اس لیے ہر لڑنے والا پسینے میں ڈوب چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے سنبھل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور نہایت جوش و غضب سے بھرپور حملہ کر دیا۔ اس حملے میں تقریباً 2000 عیسائی جہنم واصل ہو گئے اور جہاں تہاں ان کی لاشوں کے ڈھیر بکھر گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے اور ہر جگہ سے شکست کھا کر قلعہ کی طرف بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ قلعہ کی فصیل تک ان کی لاشیں بچھا دیں۔ جب عیسائی قلعہ میں داخل ہونے لگے تو ساتھ ہی مسلمان انہیں قتل کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے اور اب قلعہ کے اندر جنگ ہو رہی تھی۔ عیسائیوں کو نہایت غصہ آ رہا تھا کہ مسلمان کیسے لوگ ہیں، اگر لڑتے ہیں تو اس وقت تک لڑتے رہتے ہیں کہ جب تک جنگ کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ کے اندر لڑتے ہوئے دیکھا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیے۔ مسلمانوں نے جنگ بندی کر دی اور انہیں گرفتار کرنے لگے۔ ناظرین، فاتح املت سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔